تعریف کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں بھی اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور خود بھی اچھا کھاتے ہیں تو آپ کنٹرول کریں گے. سر پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ تحفظات رہے. کیسا لگتا ہے آج کل وزیر اعظم پاکستان ملک دنیا کے بڑے لیڈرز کے ساتھ ان کے فوٹوز شیئر ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس جنرل اسمبلی سے تو میرے جیسا ورکر بھی خطاب کر چکا ہے. یہ ایک جمعہ بازار ہوتا ہے لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور ایک خاص حلقہ اثر کا یہ گیٹ ٹوگیدر ہے. اور اب تو چیدہ چیدہ لوگ ہی آتے ہیں. میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب وہاں کرنل قذافی اور صدام تو نہیں، قذافی دوسرے، بڑی دنیا وہاں شریک ہوتی تھی، اور وہاں ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں ہزاروں ڈالر پر ڈے کے ہوٹلوں میں، اور ادھر امداد مانگ رہے ہیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں دسمبر میں ڈونر کانفرنس ہوگی، سو اپنا سا منہ لے کے واپس آ جائیں گے. وزارت خارجہ وہ گیا ہی نہیں ابھی تک، بلو رانی جو ہے وہ گئی نہیں، اور پیچھے وہ قانون پاس ہو گیا ان کی عدم موجودگی میں، جن کو کہ بڑا ملک میں مذہبی حلقوں میں بڑا ریئیکشن ہے. میں تو نام بھی نہیں لیتا. اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ چین اور تائیوان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. روس اور کیا نام ہے اس کا، یوکرین کے ساتھ ان کا مسئلہ لگا ہوا ہے. مڈل ایسٹ کے معاملات ہیں. ان سارے حالات میں ہم جغرافیائی طور پر بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر پاکستان میں سکون ہوگا، امن ہوگا، استحکام ہوگا، تبھی دنیا میں ہمارا نام ہوگا. ورنہ یہ ساری چیزیں کون کرے گا جی؟ سرمایہ کاری 244-46 روپے کا ڈالر ہے. میں عدنان صاحب خود مایوس ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں. میرے سے اپنے حلقے کے حالات نہیں دیکھے جاتے. کوئی میں مکر نہیں کر رہا، کوئی الیکشن نہیں ہو رہے جو میں ووٹ مانگ رہا ہوں. ہمارے 75 سال سے لوگ پرانی بستیاں، آبادیاں ہیں، تیلی ملا، لاٹو ملا، ہمارا باوڑا خانہ، موتی بازار، لوگ وہاں چھینا چھپٹی شروع ہو گئی ہے. دودھ اور دہی کی دکانوں کو صبح لوٹ لیتے ہیں. پرس چھینے جا رہے ہیں ہمارے محلوں میں، جو کہ ایک دوسرے سے پوتوں نسلوں سے واقف ہیں. یہ فلانے کا پوتا ہے، یہ فلانے کا نواس ہے. سو تھنگز آر ویری بیڈ. اسحاق ڈار آئے یا نہ آئے. Who is responsible for all these situations جو آپ نے گنوا دی؟ میں سمجھتا ہوں میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. جس آدمی نے بھی، جو آرکیٹیکٹ تھا، جو بھی اس کا ڈیزائنر تھا، جس نے بھی اس کو ماسٹر پلان کیا، اس نے تباہ و برباد کر دیا. اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے، کوئی دشمنی نہیں کی، لیکن لوگوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں پٹرول روز ہر ہفتے دنیا میں ریٹ کم ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بڑھ رہا ہے. بجلی کی صورت حال ابھی تو لوڈ شیڈنگ ہے. یہ میں آپ کو لوڈ شیڈنگ میں انٹرویو دے رہا ہوں. اور جب یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، گیس کا ماحول آ جائے گا، تو کیا بنے گا؟ آئی فیل سوری کہ میرا علاقہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. لوگ کوئی کال دے نہ دے، گھروں میں بچوں کو بھوکا دیکھتے ہوئے. اور آپ اس لوگوں سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نے جہاں موجودہ حکومت کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچایا، وہاں اس قوم کو بھی نقصان پہنچایا؟ آف کورس قوم کو ہی نقصان پہنچا. لیڈروں کا تو میں جس چیز سے کہہ رہا ہوں، حلقہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. مسئلہ ہمارا ہے. جب لال حویلی بل لے کر آتے ہیں، جو دوائیوں کی دکانیں ارد گرد، آدمیوں کے پاس دوائیوں کے پیسے پورے نہیں ہیں. انفیکٹ کوئی حکومت نہیں ہے جی. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. ابھی مجھے ایک نئے کمشنر نے آ کے فون کیا جی. میں نے کہا ہم نے تو انتظامیہ کی سیاست نہیں کی، کوئی ان کو آٹا شاٹا کو ٹرک شرک کھڑے کرو. میں اپنے زندگی کے ان ایام میں اس ریاست کو بیٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. سیاست تو بیٹھ ہی گئی ہے. یعنی اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ الیکشن ہو، لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ بھوک ختم ہو، لوگوں کا ایشو یہ ہے بچوں کی فیس دینی ہے. 1 تاریخ سے بڑے بڑے شرفاء ڈرتے ہیں کہ کیا بنے گا. مسائل میں گرے پاکستان میں آپ جیسے بڑے لیڈر بیٹھ کے مسائل کی نہیں الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ وہ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. میں خان صاحب کو کل پرسوں ملوں گا. میں تو ذرا وقفے کے بعد جب وہ بھی فارغ ہوں، تو کیونکہ وہ کافی بیزی ہیں جلسوں میں. جو بھی یہ حکومت لے گا آسان کام نہیں ہوگی. عمران خان اگر آئے گا، بڑا مشکل کام ہے جی.
بڑا مشکل کام ہے. گراؤنڈ ریالٹی میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں, سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگراموں کے ہاتھوں سے, اگر شیخ رشید جو 16 دفعہ وزیر رہا ہے اس کے ہاتھوں سے ہلکا نکلتا جا رہا ہے, لوگ جو ہے میں ان کی آنکھوں میں خون دیکھ رہا ہوں. اچھا سر یہ بتائیے, مجھے یاد ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے مختلف ٹی وی چینلز پہ میں آپ کو سنتا تھا, آپ انہی خدشات کا اظہار کرتے تھے جو ثابت ہو گئے. جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو لوگ لائے وہ پاکستان کے بڑے سیاستدان ہیں, کیا ان سے مس کیلکولیٹ ہو گئے؟ مولانا صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف, شہباز شریف. بالکل, آپ نے بہت اچھا فکرہ استعمال کیا. مس کیلکولیٹ ہی نہیں بلکہ ان کی جو قبر وہ عمران خان کے لیے سیاسی کھودنا چاہتے تھے اس میں خود گر گئے. اور عمران خان خود کہتا ہے کہ پہاڑ سے ایک پتھر گر رہا تھا بہت بڑا, نیچے میں کھڑا تھا, مجھے ہٹا کے نیچے پی ڈی ایم کو کھڑا کر دیا. خان صاحب نے کہا میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, میں 10-15 سال سے جھوٹ نہیں بولتا, کہ یہ خان صاحب نے کہا کہ بھئی ایک بہت بڑا پتھر آسمان سے گر رہا تھا, نیچے میں کھڑا تھا, مجھے ہٹا دیا اور پی ڈی ایم کو لا کے وہاں کھڑا کر دیا اور ساری غرق ہو گئی. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے, پی ڈی ایم کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ ختم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے. ختم ہو گئے. میں پی ڈی ایم کی, مجھے پی ڈی ایم سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. جب میں وزیر تھا تو میں سوچ رہا تھا نالا لئی بنے تو میں السلام علیکم کروں لیاقت باغ جا کے اور انہیں کہوں تھینک یو ویری مچ, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی مہنگائی ہے. اور اب تو اگر جو کچھ ہمارے دور میں تھا اب تو سوا ستیہ ناس ہو گیا, ہمارے حلقے ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن لوگ بیچارے بڑی مشکل میں. سر کیا آپ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, جے یو آئی فے کی, پیپلز پارٹی تو ہمیں پہلی تھریٹ نہیں تھی, نون تھریٹ تھی, یعنی مقابلہ تھا, پھر بھی ہمارا 30-40 ہزار ووٹوں کا فرق ہے. کوئی ہم ان حلقوں میں نہیں ہے جو 500 یا 1000 یا 2000 ووٹوں کے حلقے تھے, لیکن کوئی تھریٹ نہیں ہے. اب الیکشن ہو تو عمران خان کا الیکشن ہے, گھر بیٹھے عمران خان کا الیکشن, اس میں کوئی کام کرے نہ کرے, کوئی گھومے پھرے یا نہ پھرے, عمران خان کا الیکشن ہے اور لوگ عمران خان کے سر ساتھ. عوام سیلاب میں ڈوبی ہے, تقریباً 4 کروڑ جو لوگ ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے, اس میں سے کوئی 2 کروڑ تو ووٹر ہے ڈائریکٹلی, 1.5 کروڑ تو ہوگا ہی ہوگا. تو ووٹر کا تو بڑا ضروری ہوتا ہے سیاستدان کے لیے, ان کے بارے میں سوچ کوئی وہاں نہیں رہا. پوسٹ پون 2 مہینے 3 مہینے آگے کر دیں جی, یہ ملک نہیں چل رہا جی. ملک چلا لیں یا آپ اپنی جو میڈیا کا کھیل ہے وہ چلا لیں, ملک نہیں چل رہا. ملک چلانا بہت ہی اسحاق ڈار چھوڑ کے, نواز شریف چھوڑ کے, اور سارا خاندان بما اہل و عیال کے بھی آ جائے, ان سے اب نہیں چلتا. لوگ اعتبار کھو بیٹھے ہیں اور یہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے گئے. لیکن آصف زرداری کا تو یہاں ہے کوئی نہیں. نیب کی ساری ترمیم انہوں نے من مانی کی, اپنی ذات کے لیے کی ہیں. نیب کا خان کا بھی کیس لگ, 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا. میں آپ کو یہ آج بتا دینا چاہتا ہوں, اگر نہ ملا تو مجھے پکڑ لینا. 1 کروڑ اوورسیز کو ووٹ کا حق دے گی سپریم کورٹ. خود سپریم کورٹ نے کہا کہ میں اس میں نے میری ریٹ ہے, کل پرسوں بھی میری انشاءاللہ لگ رہی ہے. 72 وزیر ہیں جی, لٹ پہ ہی ہوئی ہے, جمعہ بازار لگا. تھوڑی دفعہ بھی نہیں سن سر. نہیں سر 50 تھے جی, اور 20 وزیروں کے پاس محکمہ نہیں. چلو جی نئی وزارتیں ہم دیکھیں نا, جب مشرف کے دور میں یہ کہا گیا کہ وزارتیں, جب میں پہلی دفعہ انفارمیشن منسٹر بنا جی, اس وقت انفارمیشن منسٹری کے ساتھ کلچر تھی, سپورٹس تھی, یوتھ تھی, ٹورزم تھا. انفارمیشن +4 تاکہ کم خرچہ ورچہ ہو. یہاں تو 20 وزراء 19 ہو گئے ہوں گے. کل ایک کو کسی کو کہا کہ دیا, کوئی ایسے ہی راہ چلتے ہی محکمہ پکڑا ہے. 72 میں سے 20 وزراء کے پاس محکمہ ہی نہیں, کہاں جائیں گے جی؟ ادھر آ کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں, دے جا, کیا اللہ بھلا کرے گا. اچھا سر یہ بتائیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑا ڈیلے کر کے اب آپ آ رہے ہیں, تو کسی نہ کسی امید پہ تو آ رہے ہوں گے؟ دیکھیں سیاستدان کے پاس, اس کو سردار شوکت حیات مر گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی صحت خراب رہتی تھی. تو میں نے ایک دن ان کو کہا کہ آپ کی صحت بڑی خراب ہے. کہنے لگا شیخ رشید بس الیکشن آنا لینا تو میں فٹ ہو جاؤں گا. ہمیں ایک خارش کی بیماری ہے جو الیکشنوں پہ ٹھیک ہو جاتی ہے, اور ہم اپنے آپ کو فٹ پیش کرتے ہیں, اور اپنی اور اس ملک کا یہ حادثہ ہے, سانحہ ہے, سوری ٹو سے, کہ ہماری ساری لیڈرشپ ساری کی ساری, میں پرسوں کیلکولیٹ کر رہا تھا, 70 ایئرس کی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اور دنیا میں اب 34 سال کا لیڈر ہے, 33 سال کا لیڈر ہے, 30 سال کے بھی آ گئے.
لیکن 70 سال تو ویسے ہی بندہ بونس پہ تو ہو آپ جاتا کو چاہیے پھر بلاول کو انکریج کریں, مریم کو انکریج کریں, حمزہ کیا کو انکریج انکریج کریں. کریں ان کو جی, کرج کا ٹیکہ نہیں ہے ورنہ میں ان کو لگا دیتا. کہ ہمارے وقت پھر بھی لاٹ تھی, 20-30 یوتھ لیڈر تھے, میں تو کوئی پیچھے دیکھ ہی نہیں رہا. میں کوئی ٹی وی پہ ایسا نوجوان ہی نہیں دیکھ رہا جس کو لوگ سننے کے لیے تیار ہوں, اگلے چینل پہ چلے جاتے. سو وراثت کی سیاست جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے. اپنا بیٹا جو ہے وہ جان سے عزیز ہے, اپنا بیٹے کو کچھ ہو تو کلیجہ پھٹتا ہے, غریب کا بوٹ بیٹا روئے تو سر کو درد ہوتی ہے. سو دی تھنگز آر ٹوٹلی سر ڈفرنٹ. خان صاحب کا ایک بیانیہ بہت بکا کہ رجیم چینج ہوئی اور امریکہ نے مجھے ہٹوا دیا, اس میں حقیقت کتنی تھی؟ دیکھیں میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا, ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تمام لوگوں کے سامنے ڈسکس ہوئی, اور وہ لیٹر جو ہے سیفر کا جو ہے وہ ایک نہیں 2 مرتبہ میرے سامنے ڈسکس ہوا. اور شکر کریں انہوں نے رجیم ہی چینج کیا, وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, مثلا کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک اٹامک فورس ہیں مسلمانوں کی, جی اور ہمارا 65-60% نوجوان ہے, پڑھا لکھا نوجوان ہے جس کی جیب میں ٹیلی فون ہے کلاشن کوف کی طرح. 15 ملین نوجوانوں کی جیب میں فون ہے, تو میڈیا کچھ نہیں بگاڑ سکا, ان کے پاس چلا گیا سارا کچھ. وہ جو چاہتے ہیں اس کو نیریٹو سر بنا ویری دیں. رائٹ, وہ نیریٹو بکا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بک گیا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو سائفر ہے یا وہ جو خط ہے وہ ایک پاکستانی ایمبیسڈر نے لکھا جس میں اس نے کلیم کیا کہ رجیم چینج کے لیے امریکہ کوششیں کر رہا ہے. وہ تو ہمارا بندہ کلیم کر رہا ہے. ہمارے نہیں کرنی ہے, ان کا تو کروا رہا ہے. میرا مطلب ہے یہ تو نہیں کہ آ کے کہے جاگ دے رہنا راتی ٹاکا پیڑا جے.